جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو تذکرہ نگاری اور تنقیدی روایت کا جائزہ۔ تذکرہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ذکر، چرچا، یادداشت یا سرگزشت کے، لیکن اصطلاحی معنوں میں ہم ایسی کتاب جس میں کسی شاعر یا شخص کا حال لکھا جائے پھر اس کے کلام پہ بحث کی جائے مراد لیتے ہیں۔ 20ویں صدی سے پہلے کا تنقیدی سرمایہ اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تنقیدی سرمایہ زیادہ تر تذکروں پر مشتمل ہے۔ شعراء اردو کے تذکرے اپنے دور کی معاشرت، اخلاق، معیار، شاعروں اور ادبی حلقوں کے مشاغل، کشمکشوں، باہمی رکابتوں اور پسند ناپسند کے معیاروں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں شعراء کے سوانح بھی درج ہیں اور ان کے کلام پر محاکمہ بھی موجود ہے۔ اردو شاعروں کے تذکرے لکھنے کی روایت کا آغاز فارسی تذکروں کی اتباع میں ہوا۔ محمد شاہی عہد میں ریختہ کے قبول عام نے اردو شعراء کے تذکرے لکھنے کے رجحان میں تیزی پیدا کر دی۔ اردو تنقید کے ارتقاء کا جائزہ اگر تاریخی اعتبار سے لیا جائے تو ہمیں سب سے پہلے تنقید کے رجحانات کا شعور جو ہے وہ قدیم شعراء کے کلام میں ملتا ہے۔ ملا وجی کے ہاں اس طرح کے بہت سے اشعار ان کی مشہور مثنوی کتب مشتری میں ملتے ہیں اور ان اشعار میں ان تنقیدی رجحانات کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ وجی کے بعد تنقیدی رجحانات میں ہمیں اساتذہ کی اصلاحوں، مشاعروں اور تذکروں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اردو شاعری کی ابتدا سے عروج تک اساتذہ کی اصطلاحوں کو ہمیشہ تنقیدی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صفدر کانپوری کی مرقع سخن اور دوسرے اساتذہ جن میں غالب اور داغ کی اصطلاحیں ہیں مختلف انداز میں بکھری ہوئی ملتی ہیں۔ یہ تنقیدی شعور زبان کی درستگی اور زبان کی خوبی کو اجاگر کرتا ہے۔ مشاعرے میں شعری رجحانات کے فروغ اور ادبی ذوق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ مشاعرے ذوق و شوق سے منعقد ہوتے ہیں۔ نامور شعراء جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ زبان و بیان کے جو خوبیاں خامیاں ہیں اس کو عوام کے سامنے اور ادبی لاتے ہیں اور ادبی ذوق کا معیار تصور کرتے ہیں۔ اچھے شعروں پر داد دی جاتی ہے اور اشعار میں بندش، تشبیہ، استعارے وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے مشاعرے جو ہیں وہ تنقید و ادب کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو شعراء کے تذکرے بھی تنقیدی شعور کی شمع روشن کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے بقول ہمارے شعراء کے تذکرے گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اردو شعراء کے اولین تذکرے گلشن گفتار از حمید اورنگ آبادی، تحفۃ الشعراء از افضل بیگ کشکال اور نکات الشعراء میر تقی میر 1752 میں لکھے گئے۔ یہ تذکرے بیاض کی ترقی یافتہ صورت اور فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے شعراء کے حالات نہایت اختصار سے بیان کیے گئے ہیں۔ شعراء کے بیان کے لیے کسی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا اور عموماً انہی شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے مصنفین خود واقف تھے۔ مخزن نکات 1754 اور اس کے بعد لکھے جانے والے تذکرے جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے اور ان تذکروں میں شعراء کا ذکر زمانی ترتیب یا حروف تہجی کے لحاظ سے ہونے لگا۔ تذکرے 3 یا 4 طبقوں میں تقسیم کیے جانے لگے اور شعراء کے سوانح حالات جو ہیں وہ تفصیل سے آگے آنے لگے اور ان کے کلام پہ محاکمہ بھی بہتری طور پر کیا جانے لگا۔ تذکروں کو ان کی خصوصیات کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں 18ویں صدی کے تذکروں کو جن پر فارسی کے اثرات نمایاں ہیں شمار کیا جا سکتا ہے اور دوسرے حصے میں وہ تذکرے شمار کیے جا سکتے ہیں جو 19ویں صدی میں لکھے گئے اور ان پر جدید افکار کے اثرات نمایاں ہیں۔ 18ویں صدی کے اہم تذکروں میں میر تقی میر کی نکات الشعراء، فتح علی حسینی کی تذکرہ ریختہ گویاں، قیام الدین قائم کی مخزن النکات، قدرت اللہ شوق کی طبقات الشعراء، میر حسن کی تذکرہ شعراء اردو اور غلام حمدانی مصطفی کی تذکرہ ہندی گویا شامل ہیں۔ یہ تمام تذکرے اگرچہ فارسی میں ہیں ان میں شعراء پر آراء اور ان کے حالات نہایت اختصار سے پیش کیے گئے ہیں۔ نکات الشعراء اپنی تنقیدی آراء کی بدولت نہایت اہم ہے۔
البتہ اس میں میر نے شعراء کے بیان کے لیے کسی ترتیب کا خیال نہیں رکھا اور بیان کردہ شعراء کی کل تعداد 103 ہے۔ میر نے فارسی کی اصطلاحات کو استعمال کیا اور فارسی تذکروں کو اپنا معیار بنایا۔ میر کے نزدیک میر کے تذکرے کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی تنقیدی بصیرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ وہ عام روش سے ہٹ کر بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں اور تنقید میں مروت کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے۔ نکات الشعراء سے میر کے جو تنقیدی نظریات سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ شاعری محض گل و بلبل کا ذکر نہیں، شاعر کو لطف زبان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور الفاظ کے انتخاب میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صفائی بیان اور الفاظ و محاورات کی صحت کا خیال ضروری ہے۔ میر کی تنقید میں سب سے بڑی خامی ان کی تلخ گوئی ہے۔ ان کا لہجہ سخت اور طنزیہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شاعر ان کے طنز سے بچ نہیں سکتے۔ میر نے حاتم کو مرد جاہل کہا، یقین کے بارے میں کہا کہ ان میں شعری صلاحیت ہی نہیں۔ میر کی اس کڑی تنقید کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ میر کی کڑی تنقید سے بچنے کے لیے شعراء محتاط ہو گئے۔ میر کے نکات الشعراء کو اردو تنقید میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں جو کہ فتح علی حسینی کی تصنیف ہے، میر کے تذکرے کے رد عمل میں لکھا گیا۔ اس میں نئی بات یہ تھی کہ شعراء کا ذکر حروف تہجی کے اعتبار سے تھا۔ قیام الدین قائم کا تذکرہ مخزن النکات اس دور کا ایک اہم تذکرہ ہے جس کے اثرات بعد میں آنے والے تذکروں پر بھی پڑے۔ قائم نے شعراء اردو کے ادوار قائم کیے اور ہر دور کو بیان کرنے سے پہلے اس کی خصوصیات تحریر کی۔ مختلف شعراء کی تاریخ وفات بھی لکھی۔ یوں اردو شاعری کو پہلی دفعہ اشخاص کے ساتھ ساتھ ادوار کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ مخزن النکات نے ادبی تاریخ نویسی کا احساس پیدا کیا۔ غلام حمدانی مصطفی نے اپنے تذکرہ ہندی گویا میں صاف اور سادہ زبان استعمال کی۔ وہ لفظوں کا جال نہیں بچھاتے بلکہ واضح الفاظ میں رائے دیتے ہیں۔ ان کی تنقید صرف ہم اثر شعراء تک محدود ہے۔ ان کی رائے متوازن ہے اور اپنے حریفوں سے وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ ان کے کلام پر منصفانہ رائے دیتے ہیں۔ انشاء سے ان کا مقابلہ تھا اور مارکا بھی رہا، مگر ان کے کلام پر رائے دینے کا موقع آتا ہے تو دیانت داری سے کام لیتے ہیں۔ ان کی لیاقت کی تعریف کرتے ہیں، سودا کی روانی طبع کی تعریف کرتے ہیں، شاگردوں کی خوبیوں اور خامیوں پر بھی رائے دیتے ہیں۔ غرض مصطفی نے تنقید میں ایک معتدل اور دیانت دارانہ روایت قائم کی۔ 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج اور اس کے چھاپہ خانے کی بدولت شعر و ادب کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ اردو تذکرہ نگاری پر بھی گہرے اثرات پڑے۔ جدید خیالات کی روشنی میں تذکرے ادبی تاریخ کے مزید قریب آ گئے۔ تذکرہ نگاری میں بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اردو میں تذکرے لکھے جانے لگے۔ گلشن ہند، مرزا علی لطف، تذکرے حیدر بخش حیدری نے اردو میں لکھے جو کہ اس دور کے نہایت اہم اردو تذکرے ہیں۔ گلشن بیخار مصطفی خان شیفتہ، مرزا علی لطف گلشن ہند میں قائم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ طوطی کو اقرار تلخ گفتاری کا سامنے ہے شعری مقال کے۔ اردو کے اکثر تذکرے جو ہیں وہ یقیناً مایوس کن ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ہر تذکرے کی اپنی جداگانہ خصوصیت ہے۔ کوئی تذکرہ نگار شعراء کے حالات کو اہمیت دیتا ہے، کوئی سیرت نگاری کو، کوئی انتخاب کلام کو، تو کوئی تنقیدی خیالات کو۔ جن تذکروں میں تنقیدی آراؤں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان میں میر کا نکات الشعراء، مصطفی کا تذکرہ ہندی گویاں، شیفتہ کا گلشن بیخار اور آزاد کا آب حیات ہے۔ شیفتہ اپنے عہد کے باشعور اور ذمہ دار نقاد تھے۔ انہوں نے گلشن بیخار میں شعراء کے مستند حالات اور عمدہ کلام فراہم کر کے آئندہ تنقید کی راہیں کھول دی۔ انہوں نے میر کی غزلوں کی قصیدوں سے بہتر جانا، مصطفی کی منتخب اشعار کی عمدگی کو سراہا۔ غالب بھی شیفتہ کی تنقیدی نظر کے قائل تھے اور ایک شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی شعر شیفتہ کو پسند نہیں آتا تو میں اسے دیوان میں شامل نہیں کرتا۔ گلشن بیخار کے مطالعے کے بعد شیفتہ کی تنقیدی صلاحیت کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے۔ کم کتابوں کو ایسے مقبولیت حاصل ہوئی ہے جو کہ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کو جو کہ 1880 میں شائع ہوئی تھی اس کو حاصل ہوئے۔ یہ کتاب جہاں شعراء کا تذکرہ ہے وہاں یہ ایک ادبی تاریخ بھی ہے اور ادبی تاریخ کا ایک اولین نمونہ ہے۔ دیباچے کے علاوہ موضوع اور مواد کے اعتبار سے کتاب جو ہے وہ 5 ادوار میں تقسیم کی گئی ہے اور اس تذکرے میں آزاد نے شعراء کی زندہ چلتی پھرتی تصاویر پیش کی ہیں اور ان کے تفصیلی حالات پیش کیے ہیں۔ ان کی تنقید عیب سے پاک نہیں ہے، ان کی تنقید کو سب سے زیادہ نقصان ان کی عبارت آرائی نے پہنچایا ہے۔ بیان کی صفائی پر وہ زبان کے چٹخارے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بات تنقید کے اصول کے خلاف ہے۔
दूसरी बात जो तनकीद निगार को ज़ेब नहीं देती वो तासुब और जानिबदारी है। आज़ाद ने शायरों के साथ नाइंसाफ़ी की, इंशा को बढ़ाने और मुस्तफ़ी को गिराने की कोशिश की, मोमिन को नज़रअंदाज करना चाहा मगर फिर उनका रुतबा घटा दिया, अपने उस्ताद ज़ौक़ को गालिब पे तरजीह दी। और उस्ताद परस्ती का ये हाल है कि चेचक के दागों पर भी सितारों का गुमान होता है। आज़ाद हर दौर के आगाज़ में इस दौर की अहम बातों का जिक्र करते हैं और साथ उस दौर की अहम खसूसियात का जिक्र भी करते हैं। दूसरे दौर के आगाज़ में इस दौर के शोरा के बारे में लिखते हैं कि जो कुछ दिल में होता है जूं का तूं अदा कर देते हैं, ख्याली रंगों के तोते मीना नहीं बनाते। आज़ाद ने शोरा पर राय देते हुए अल्फाज की मीनाकारी की है जिससे शायर के बारे में कोई हतमी राय सामने नहीं आ सकी। आज़ाद ने किताब में अक्सर मकामात पर तज़किरों से इस्तेफादा किया है, कहीं हवाले के साथ और कहीं बगैर हवाले के। उस्ताद ज़ौक़ की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि कलाम को देख कर मालूम होता है कि मज़ामीन के सितारे आसमान से उतर आए हैं। गर्ज़ आज़ाद जो है वो दुनिया तनकीद में तो कोई ख़ास मकाम नहीं बना सके, लेकिन आब हयात जो है वो पुराने तज़किरों पर यकीनन फ़ोक़ियत रखती है। तज़किरों में आब हयात ख़ास अहमियत की हामिल है। ये एक ऐसी तसनीफ़ है जिसने उर्दू तज़किरा निगारी को नया रुख दिया। तज़किरों में तनकीद के इस मुख्तसर जायज़े से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि तज़किरों में तनकीद मौजूद तो है मगर नकाइस से यकसर पाक नहीं, क्योंकि ये हमारी तनकीद का अव्वलीन नक्श है, मगर तज़किरे हमारे सरमाया अदब का कीमती हिस्सा है। इस नज़रअंदाज करके हम उर्दू शायरी के मुताले में कामयाब नहीं हो सकते। शुक्रिया।